السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ویلکم کرتے ہیں اپنے ایک نئے ولاگ میں آپ کو. یہ میرے ساتھ میرے کزن ہیں. میرے ویسے خالہ کے بیٹے تو نہیں لگتے, میری امی کی خالہ کے بیٹے ہیں یہ. میرے تو ماموں ہیں یہ, لیکن ماموں لگتے نہیں ہیں, عمر دن میں اتنا فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے آج میں سارا دن, ابھی 2-3 دن سے میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی, بلکہ زیادہ دن ہو گئے ہیں. اور جو لاسٹ ویڈیو میں نے وہ ٹرین کی اپلوڈ کیا ہے, اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اپلوڈ نہیں کیا ابھی تک. تو وہ میں ابھی ایڈٹ کر رہا ہوں, وہ بھی پروسیس ہے, وہ بھی آپ تک جلد از جلد پہنچ جائیں گی. تو میری نانی اماں کی طبیعت خراب تھی تھوڑی سی, تو آپ بھی دعا کیجیے گا جو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو اس وجہ سے آج اس ٹائم میں بنا رہا ہوں, یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے. ویڈیو کا رزلٹ بھی شاید اتنا اچھا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے. جو دوپہر کا یا صبح کے وقت آتا ہے رزلٹ, ویسا رزلٹ ابھی نہیں آ رہا. یہ رستے میں پٹریاں بھی ہیں. یہ جو لاہور کے مین اسٹیشن ہے, یہ رستہ اس کی طرف جاتا ہے, اور یہاں سے ہمارے گاؤں کی طرف جہاں پہ میرا بھائی گھر ہے, یہ اس طرف جاتا ہے رستہ ٹرین پہ اگر ہم جائیں تو. یہ پہلے سٹیپس بالکل ٹھیک تھے, ابھی یہ جو یہ سارے سٹیپس بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, تو چڑھنے میں اترنے میں بڑی. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میں اپنے بچپن میں اسکول بھی جایا کرتا تھا. اور میں نے 1 کلاس پہ, میں جب تھا 1 کلاس میں, تو اس وقت وہ میں دکھاتا ہوں نا, وہ آگے جا کے اسکول میں آگے وہ. اب تو وہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ یہاں سے میں جاتا ہوں تو یہ رستہ, میں نے 1 کلاس اپنی یہاں پہ پڑھی, اور اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی 1 کلاس میں. جناب یہ میں جا رہا ہوں اسکول کی طرف. میرا جو ہے نا اس سائڈ پہ اسکول تھا سامنے, میں پہلے وہ دکھا دوں. وہ دربار جو ہے وہ پیچھے ہے, وہ چلے گئے ہیں. میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے اپنا اسکول یہاں پر آیا ہوں, نہیں تو میں نے نہیں آنا تھا ادھر. یہ والا جو گھر ہے, یہ جو گھر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے, یہ میرا جو ہے نا اسکول تھا. یہ یہاں پہ اس کے اندر جاتے ہوتے تھے. اب یہ جو اماں جی آپ کو نظر آئی تھی پوسٹر میں, یہ ہمارے یہاں کی ہیڈ ماسٹر تھی. تو یہ سارا اسکول مینیج کرتی تھی. ویسے سخت بھی تھی, لیکن ہمارے ساتھ نرم بھی تھی. میرے ساتھ اسپیشل مجھے جو ہے نا وہ پروٹوکول دیتی تھی, یعنی کہ باقی سب کو تو پھر بھی ڈانٹ دیتی تھی, یعنی کہ میرے ساتھ تھوڑی سی نا ان کی فرینکنیس تھی. یعنی کہ اتنی فرینکنیس بھی نہیں تھی, لیکن نارمل حد تک ان کی فرینکنیس تھی میرے ساتھ. یعنی باقی سب ڈرتے تھے ان سے, لیکن میں اتنا نہیں ڈرتا تھا ان سے. تو یہ پیچھے ایک گلی تھی جہاں سے مجھے اکثر جو ہے نا ٹیچر اپنے لیے کوئی چیز منگوانے کے لیے بھیج دیتی ہوتی تھی. اسی وہ اسٹور جو دکان ہے نا, وہاں سے میں پھر چیز لے کر آتا تھا ان کے لیے. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ گلی میں آپ کو نہیں دکھا سکا. اب تو واپسی بھی ہو سکتا ہے شام ہو جائے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں دکھا بھی نہ سکوں آپ کو. اور وہ اندر پہنچ چکے ہیں, اور میں ابھی باہر ہوں دربار کے. یہ دربار میاں میر صاحب کا ہے, اور یہ اس کی انٹرنس آپ دیکھ رہے ہیں. جوتا جو ہے وہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے, نہیں تو یہاں پہ جوتے ایسے غائب ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہاں پہ آج تو رش بھی بہت زیادہ نظر آج تو رش بھی ادھر زیادہ ہے, پتہ نہیں کیا وجہ. یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے دربار شریف, اور یہ میرے ماموں ہیں, ان کا نام حسن ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں گنبد کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوں گے, یہ جب اڑتے ہیں اور گرد گھومتے ہیں, یہ گنبد کے گرد گھومتے ہیں, بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. یہ اذان آ چکی ہے مغرب کی, آ رہی ہے. ادھر جو دربار ہے وہاں پہ بھی اذان نہیں آئی, باقی دیگر اذانیں شروع ہو گئی. میں نے بتا دیا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ, میں نے مینشن کر دیا ہے دربار کا نام بھی. تو اب ہمیں جوتوں کی رکھوالی کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے. ہمیں کہا ہے کہ جاؤ آپ جوتیوں کی رکھوالی کرو, اور ہم سلام عرض کر دیں. تو کہنے کو کچھ مل نہیں رہا ہے, اس لیے اب چپ ہی ہونے. اچھا وسیم بھائی جان, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی آج رش بہت ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج یہ سنڈے ہے, اس وجہ سے پبلک آئی ہوئی ہے دربار پہ. اچھا جی آج ساری ہالیڈے تھی آج, اس وجہ سے ساری پبلک نے سوچا کہ ہم دربار سے آتے ہیں, اس لیے چلو صحیح ہے. تو وسیم بھائی جان کو لگتا ہے, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. آپ بھی کمنٹ
آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. میرے خیال سے عرس وغیرہ تو کوئی نہیں ہے, عرس پہ تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا بہت ہی ہے. زیادہ رش ہے. یہ عام روٹین میں نے دیکھ کے بتایا کہ آج سنڈے ہے, اس وجہ سے زیادہ رش ہے, کیونکہ ہر کوئی سنڈے والے دن فری ہوتا ہے کام کاج کے ساتھ. تو میرے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ آج سنڈے ہے, جب میں نے رش دیکھا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ آج سنڈے تھا, تو اس لیے پبلک زیادہ آئی ہوئی. مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے, آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا ایسا ہی ہوگا. جی جی ایسا ہی ہے. بہت یہ جو دربار ہے یہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچے درجے کے ولی ہیں. طبیعت کے مقام تک اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا کالی خانسی جو کہتے ہیں, انہیں کالی خانسی تھی کالی, اور اتنی شدید ہوتی تھی کہ رات کو وہ شدت میں جب پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا تھا, ان کے دل میں القاء کر کے, ان کے دل میں القاء کر کے پوچھتا تھا کہ کیا حال. وہ لذت انہیں بہت معبود تھی. اور ان کی والدہ محترمہ, کیونکہ یہ پھر جو ہے نا ان کے لیے ان کے پاس لوگ آتے تھے دعاؤں کے لیے, تو ایک دفعہ پھر جو ہے نا ان کی والدہ محترمہ نے لائن میں آ کر نا دعا کروا لی ان سے انہی کے بارے میں, وہ قبول ہو گئی. تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی والدہ نے دعا کروائی ہے, وہ جو دعا کروا کے گئی ہیں اور وہ ان کی والدہ ہیں. تو بعد میں پھر انہوں نے کہا والدہ آپ نے یہ کیا, مجھے جو وہ لذت ملتی تھی نا وہ نہیں رہی. پہلے تو اللہ تعالیٰ وہ حال پوچھتا تھا اس بیماری کی وجہ سے, اب جب وہ بیماری نہیں رہی تو وہ پھر آواز نہیں سن سکیں. یہ ان کا مقام تھا جس کی وجہ سے آج ان کو یہ لوگ پہچانتے ہیں, اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس دربار کا رخ کرتے ہیں. جماعت کے لیے اذان ہو چکی ہے اور ہمیں جناب ابھی تک یہ جوتیوں کی رفالی کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کتنی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ دربار جیسی پاکیزہ جگہوں کو بھی نہیں چھوڑتے, وہاں پہ بھی آ کے اپنی نحوست پھیلا دیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہ عذاب دے, پھر کیوں نہ سیلاب آئیں پاکستان میں, اور کیوں کرونا نہ آئے کہ ہم اب اپنے ہی ایک آزاد ملک میں ہم آزاد نہیں ہیں. دیکھیں میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں اور نہ میں کوئی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ ہم اب اپنی جوتیوں کے رکھوالی کے لیے جوتیوں کی ہماری ٹینشن لگی ہوئی ہے. یہی اگر ہماری قوم میں شعور ہوتا, عقل ہوتی, تو ہم سکون سے جا کے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم جو ہے نا احساس نہیں ہے ہمارے اندر لوگوں کا. ایک کی جوتی اگر گم ہو گئی ہے تو اس نے دوسری کی جوتی اٹھا لینی ہے. وہ کہے گا جی اس نے کسی نے میری اٹھائی ہے میں کسی کی اٹھا لیتا ہوں. اب وہ جو جس کی اس نے اٹھائی ہے وہ کسی اور کی اٹھا لے گا. اسی طرح یہ چین چل پڑتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں. جب ایک دوسرے کو ہم سلام کی بجائے دعاؤں کی بجائے گالیاں دیں گے تو پھر ہماری قوم کیسے ترقی کرے گی, ہم کیسے ترقی کریں گے, ہم ایک خوشحال قوم کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک ہے وہ پرامن اور محفوظ بن سکے. یہ دیکھیں بھائی, یہ جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کا بھی جوتا ابھی گم ہوا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک کچھ اور بھی آدمی تھے ان کا بھی جوتا گم ہو گیا. کین یو امیجن, یہ جو ہیں یہ میرے ماما جی ہیں اور میرے سے چھوٹے ہیں عمر میں, اور یہ ان کے بھائی ہیں, یہ وسیم بھائی جان کے ان کے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہ بھی میرے ماما جی ہیں. یہ پیچھے پیچھے آئے ہمارے, پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے. ان کو وہاں پہ یاد آیا کہ وہ تو چلے گئے, وہ مجھے بھی جانا چاہیے, تو یہ بھی پہنچ گئے ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے. تو اب یہ ٹک ٹاک بنانے کا سوچ رہے تھے, لیکن میں نے تو وہ سائنمیٹک ایک ویو لینے کی کوشش کی کیونکہ میں ابھی تو بگنر ہوں کیمرہ مین کے فیلڈ میں اور یہ بلاگنگ کی فیلڈ میں, تو اس لیے اتنی زیادہ پرفیکٹ شارٹس نہیں آئی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں امپروومنٹ کرنے کی اس میں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹپس ہوں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. چلیے جی, ہماری ڈیوٹی ادھر سے ختم ہو گئی ہے. وہ میرے ماموں حسن جن کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے وہ آ گئے ہیں اب ڈیوٹی پر, اور ہم جا رہے ہیں اب نماز پڑھنے کے لیے. اس کے بعد ہم دربار میں انٹر ہوں گے. اس سائڈ سے وہ انٹری ہے دربار کی, اور وہاں سے ہم انٹر ہوں گے. یہ جہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے یہ دربار کی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے. چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے
یہ مسجد کا جو ہے اندر والا حصہ ہے، یہ گرین اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اوپر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں. میں نے کوئی فلٹر اس پہ اپلائی نہیں کیا ویڈیو پہ. یہ اس میں کیونکہ مسجد کے اندر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کو جو ہے سارا گرین نظر آ رہا ہے اور سارا ویو گرین ہے. یہ مسجد کے اندر والا حصہ ہے. اور پہلے جو میں نے دکھایا تھا وہ مسجد کا، یعنی کہ باہر سیڑھیوں سے اوپر باہر بھی ایک صحن ہے، اور پھر یہ اندر جہاں پر جماعت ہوتا ہے اور امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف جہاں پہ بنتی ہے وہ ہے. اور یہ اب باہر والی جگہ ہے، اور یہ باہر جا رہے ہیں ہم. یہ وسیم بھائی جان نماز اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہم حاضری کے لیے چلتے ہیں. تھوڑے کافی لمبے اسٹیپس ہیں اس میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی اس کے بڑے بڑے اسٹیپس ہیں. تو میں سمجھے شاید ادھر ہوں گی ادھر نہیں. ویسے تو میں کافی دفعہ آ چکا ہوں لیکن پھر بھی مغالطہ ہوتا رہتا ہے بننے کو. جناب اب یہ انٹرنس ہے اس کی، یہ رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرنس ہے. تو اب ہم باری باری اندر جائیں گے اور حاضری. تو ہم اندر زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس طرح تو نے یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے صدقے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیا تھا، ویسے ہی یا اللہ یہ بھی تیرے محبوب بندے کا در ہے. تیرے سے اس محبوب بندے کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور اس پاک بارگاہ کے وسیلہ جلیلہ سے میری بار میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سب سیلاب زدگان ہے یا اللہ ان کی مدد فرمائے. یا اللہ جو ان کے پاکستان کے حالات ہیں یا اللہ ان کو بہتری کی طرف لے کر جائے. یا اللہ ہمارے ملک کو حکمران کا ہدایت کرے. ہمیں یا اللہ ہماری قوم کو یا اللہ شکر عطا فرما، ہماری قوم کو یا اللہ اسلام میں دین میں گفتگی عطا فرما. یا اللہ اس بارگاہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق راسخ کر دے. یا اللہ عشق ہمیں عطا فرما دیتا ہے. یا اللہ ہمیں اطاعت رسول عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما. یا اللہ کرم فرمانے والا یا اللہ تو فضل فرمانے والا یا اللہ ہمیں اپنے دین کی معرفت عطا فرما. یا اللہ جی یا اللہ جو بھی میرے ناظرین ہیں یا اللہ ان سب کی مالی حالات اگر کوئی مالی مشکلات سے یا اللہ گزر رہا ہے تو یا اللہ ان کی مالی مشکلات کا حل فرما. یا اللہ میں سے کسی کی بلند کی وفات ہوگی کسی ہے تو یا اللہ جنت الفردوس میں اللہ ترین مقام عطا فرما. اور یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما. کرم فرمانے والا تو فضل فرمانے والا تو رحمان کریم والا. ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے بدکار ہیں، بڑے شاہکار ہیں. اللہ تو کرم فرمانے والا تو رحم فرمانے والا بشک الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہم سب پر کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد رسول وسینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد مجید مقتدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم نے حاضری دے لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کے وسیلے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہماری دعا کو قبول فرمائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ ایک جہالت ہے جو ہماری قوم میں ہے کہ بھائی اگر پیٹ ہو گئی تو پتہ نہیں کیا کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اگر اطاعت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، تو پھر آپ ان اولیاء کا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا بھی ادب کرتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ بے شک ان کو کمر نہ بھی کریں تو وہ ان کے لیے کمر کرنے کے ہی برابر ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات کو ہم نے کمر کرنا. تو اس لیے ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دربار میں امین۔ میرے بھی آپ کے وسیلے سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے وسیلے جلیل سے آپ سب نیک لوگ ہیں، میں تو گناہ گار سے بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی ہدایت فرمائے اور ہماری پوری قوم کے ہدایت عطا فرمائے۔ تو چلیں جی اب ہم جوتیاں اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یہ جواد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے انتظار میں، آدھے ہو گئے، اور اٹھاتے ہیں جی جوتے، یہ کریں شکر ہے بچت ہو گئی ہے۔ تو ہم اب واپس جا رہے ہیں دربار پہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے نیکسٹ ولاگ کا انتظار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. تھینکس فار واچنگ.